افغانستان کے پارلیمانی انتخابات سے چند روز پہلے کابل کا کوئی ہی کونا ہوگا جو انتخابی بینرز اور پوسٹر سے خالی نظر آئے۔ ملک کے دارالحکومت میں 800 سے زائد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ملک بھر میں یہ تعداد 2500 سے زیادہ ہے۔ اس تمام انتخابی مرحلے پر پیسہ لگ رہا ہے، بہت سا پیسہ۔ ایک امیدوار انتخابی مہم پر کتنا پیسہ لگا سکتا ہے، اس کے لیے ہر حلقے کی آبادی اور سائز کی بنیاد پر ایک قانونی حد مقرر ہے، تاہم بہت کم لوگ اس قانون پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی رپورٹس بھی موجود ہیں کہ کچھ امیدواروں نے باقاعدہ انتخابی مہم شروع ہونے سے پہلے ہی یہ حد عبور کر لی۔ دوسرے صوبوں اور کابل سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق کچھ امیدوار شاید $1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ خرچہ کریں گے۔ یہ قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہوگی۔ مبصرین کے مطابق جو لوگ اس قسم کا پیسہ لگا رہے ہیں وہ اس کی واپسی بھی چاہیں گے۔ مقامی طور پر عام رائے یہ ہے کہ ایسے امیدواروں کی اکثریت سرکاری کانٹریکٹس لینے کی کوشش کرے گی یا اپنے کاروباروں کے لیے فائدہ مند پالیسیز کو سپورٹ کرے گی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی درجہ بندی کے مطابق افغانستان دنیا کے 5 کرپٹ ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ پہلے بھی امیر لوگ ہمارے نمائندے بنے ہیں، انہوں نے کبھی عوام کی خدمت نہیں کی۔ اس مرتبہ ووٹ دیتے ہوئے ہم امیدواروں کی دولت کو نہیں بلکہ ان کی قابلیت کو اہمیت دیں گے۔ لیکن جو امیدوار خود کو قابل سمجھتے ہیں انہیں شکایت ہے کہ ووٹرز تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ نہیں۔ ان کے امیر مد مقابل اپنے پیسے کے بل بوتے پر ان پر بازی لے جا رہے ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن فورم آف افغانستان کے مطابق کچھ امیدوار ووٹرز کو رشوتیں تک دے رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق کچھ علاقوں میں ایک ووٹ کا ریٹ $100 تک ہے۔ غریب افغانوں کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے۔ کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ الیکشن مہم پر $50,000 سے $1,00,000 تک لگا سکنے والے امیر نمائندوں سے بھری ہوئی ایک پارلیمنٹ کیا عام عوام کے مفادات کی نمائندگی کر پائے گی، خاص طور پر ایسے عوام جن کی اکثریت سال میں صرف چند $100 تک کمانے والی ہو۔ عائشہ تنظیم کے لیے عائشہ خالد، اردو VOA۔